أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. تمام ناظرین کرام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں فرمایا ہے یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج. تو مواقیت کا جو لفظ یوز ہوا ہے اس آیت میں وہ یہ ہے کہ کہہ دیجئے کہ یہ لوگ جو آپ سے پوچھتے ہیں عن الأہلہ کہ اہلہ کہا جاتا ہے ہلال کا جمع ہے جو کہ شروع مہینے کا چاند ہوتا ہے. اہلہ کہا جاتا ہے اس کی جمع صیغت میں. اور یہ کیا ہے آپ کے لیے؟ یہ آپ کے لیے مواقیت ہیں، یعنی کہ آپ کو پتہ چلے گا کب مہینے کی ابتدا ہو رہی ہے اور کب انتہا ہو رہی ہے. یہ دن اور رات کی جو تفریق ہے، یہ موسموں کی جو تفریق ہے، یہ نمازوں کے جو اوقات ہیں اور یہ جتنی بھی ساری چیزیں ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے، یہاں تک کہ مہینوں کی تعداد بھی قرآن حکیم میں بتا دی ہے کہ 12 شہرن کہ 12 مہینے جو ہیں وہ تم لوگوں کے لیے مقرر کیے گئے ہیں. تو یہ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا یہ ایسے ہی کہ عشوائی اس چیز کو کیا گیا ہے یا اس کے پیچھے کوئی طریقہ کار ہے، کوئی سوچ ہے یقیناً؟ تو اس کو فالو کرنا کتنا ضروری ہے، اوقات کی ہماری زندگیوں میں کیا اہمیت ہے، اور اگر وقت ضائع ہو جاتا ہے تو اس کے نقصانات کیا ہیں. تو یہ ساری چیزیں آج کے شو میں، آج کے اس پروگرام میں ہم جانیں گے. ہماری سب سے پیاری اسکالر میری بہت دل کے قریب ہیں، وہ ہیں امتیاز جاوید خاتمی صاحبہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ یہ بتائیے کہ اوقات کی اہمیت کیا ہے اور اس کی ضرورت کیا ہے؟ جہاں دیکھیں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں وقت کی قسم کھائی. سورہ عصر بڑی مختصر سی سورہ مبارکہ ہے. والعصر فرماتے ہوئے اس وقت کی قسم کھا کر اس کی اہمیت اور اس کی عظمت کو روشناس کرایا جا رہا ہے کہ اسے معمولی نہ سمجھو. پھر آپ دیکھیے اللہ کی کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو تمام مخلوق کے لیے یکساں ہیں. جیسے آپ دیکھیں تو ایک باشعور انسان ہے تو اس کو آنکھیں دی ہیں، اس کو کان دیے ہیں، ہاتھ پاؤں دیے ہیں، یہ سب کے پاس یکساں ہے. بعین ہی وقت ہر ایک کے پاس یکساں ہے. وہ عالم ہے یا جاہل ہے، امیر ہے یا غریب ہے، ہر ایک کے لیے وہی 24 گھنٹے ہیں. اور اللہ نے فرما دیا سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں تمہارے لیے مسخر کیا گیا ہے. اب آپ غور کریں تو اس نے اپنی بندگی کو مقید بالاوقات کر دیا. عبادت کا سب سے بڑا طریقہ نماز ہے. نماز آپ پڑھ نہیں سکتے، فجر کی نماز کا وقت ہے، اگر آفتاب طلوع ہو گیا تو نہیں پڑھ سکتے ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ نگاہ اٹھاؤ، دیکھو آسمان کی طرف. یہ سورج اپنے وقت سے ادھر ادھر ایک ذرہ برابر بھی نہیں ہوتا. اس سورج کی حرکت مقید ہے، چاند کی حرکت مقید ہے، مدار مقرر ہے بالکل. پھر آپ دیکھیے تو آپ زور کی نماز میں سورج ڈھلے گا تو نماز ادا کرنی ہے سورج کے ساتھ، اس لیے کہ یہ تم مقید ہو جاؤ اوقات کی طرف اور دھیان دو، فکر لگاؤ کہ یہ کیوں ہے وقت کی اہمیت، کہ وہ نماز چلی گئی تو اب ادا نہ کر پاؤ گے. یہی آپ کی زندگی ہے. ایک لمحہ مرتا ہے اور دوسرا لمحہ پیدا ہوتا ہے. وہ پچھلا لمحہ واپس نہیں آ سکتا جتنا زور لگا لو. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لمحہ جو جا رہا ہے اس کی اہمیت ہے تمہاری زندگی میں، اس کو سنبھال لو. اور جس نے اس کو سنبھال لیا گویا اس نے وقت کے گھوڑے پر سواری شروع کر دی جو کامیابی کی سواری ہے. کیونکہ اس نظام کائنات کے ذریعے، اس وقت کی اہمیت کے ذریعے آپ اس خالق سے جڑ جاتے ہیں. آپ جب محسوس کرتے ہیں کہ میرے لیے زندگی کا، حیات کا یہ لمحہ اتنا اہم ہے، اتنا اہم ہے کہ اسی پر مجھے رزلٹ ملنا ہے دائمی زندگی کا، تو آپ غور کریں وہ کتنا اس کے لیے قیمتی ہو جاتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سونا قیمتی ہے، چاندی قیمتی ہے، ہم اسے تجوریوں میں محفوظ رکھتے ہیں. نہیں، ہمیں یہ خیال کرنا ہے بطور ایمان والا ہونے کے، بطور مسلمان ہونے کے، جو لمحہ گزر رہا ہے وہی لمحہ ہمارے لیے بہت اہم ہے. اگلے لمحے کی خبر نہیں، ابھی ملک الموت آ جائے تو آپ نے رخصت ہو جانا ہے. تو اس لمحے میں آپ نے کیا کیا، آپ کا عمل کیا ہے، یہ آپ ایگزامینیشن روم میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور آپ دیکھیں جتنے بھکاری، جتنے شرابی، جتنے ناکارہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے وقت کی قدر نہیں کی.
جو زندگی کے لیے معاشرے کے لیے بوجھ بن گئے, جنہوں نے اپنی آخرت کی دائمی زندگی بھی خراب کر دی. پھر آپ اسے آپ عام دنیا پہ اپلائی کر کے دیکھیں. ایک طالب علم ہے, اگر سارا سال محنت نہیں کرے گا, وقت ضائع کرے گا, آخر میں ناکام رہے گا. اسی طرح کوئی ڈاکٹر ہے, اس نے وقت پر اگر پیشنٹ کو نہ اٹینڈ کیا تو پیشنٹ کی ڈیتھ ہو سکتی ہے. ایک معلم ہے, اس نے اگر وقت پر اپنی ٹیچنگ نہ کی تو رزلٹ میں بچوں کا رزلٹ اچھا نہیں آئے گا, جس سے اسے بھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑے. ہر شعبے میں وقت کی اہمیت ہے. اور جتنی لیڈرشپ کو آپ دیکھتے ہیں, قائد اعظم کو دیکھیے, کیا تھا ان کے لیے وقت کی اہمیت تھی, اصول تھے, اور ان اصولوں کے وہ اتنے زیادہ پابند تھے. اور ایک مرتبہ وہ ہوا بھی صحیح کہ ان کے سامنے وہ بیٹھے ہوئے گورنر جنرل اور پاکستان کے اور وزیر اعظم نہیں پہنچے, انہوں نے کرسیاں اٹھوا دی تھی کہ جو وقت پہ نہیں پہنچے, وقت کی جنہیں قدر نہیں ہے, تو وہ کبھی کامیاب لیڈر نہیں بن سکتے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دنیا کی راہبری کریں, جو اصل ہماری ذمہ داری ہے, جہاں بانی ہمارا کام ہے اہل ایمان کا, کیونکہ وہ اس خالق کو ماننے والے ہیں اور اس خالق کے ہاتھ میں ہے کائنات کی ڈور, تو ہمیں اپنے وقت کو, اس کی اہمیت کو سمجھنا ہوگا. اور اس کی اہمیت کو سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایک لمحہ خیر کے کاموں میں گزرے, نفع بخشی میں گزرے, آگہی کے ساتھ گزرے, علم و آگہی کو لیتے ہوئے گزرے, دانش کو لیتے ہوئے گزرے, قرآن سے جڑتے ہوئے گزرے, قرآن سے اس منبع علم سے نور لیتے ہوئے گزرے. تو آپ کسی کے لیے بھی کام کیے ہو سکتے ہیں اور آخرت بھی آپ یہ اچھی ہو سکتی ہے. بالکل صحیح آپ نے فرمایا. آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ وقت کی اہمیت کو سمجھے بغیر تو آپ کوئی بھی دنیا کا کام کر ہی نہیں سکتے. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ ہماری جو یوتھ دیکھ رہی ہے, جو ہمارے اور لوگ دیکھ رہے ہیں ناظرین کرام, ان کو یہ بتائیے کہ وہ کون سے ایسے چھوٹے چھوٹے طریقہ کار ہوں گے جس کو کہ پکڑ کے آپ وقت پر, جیسے کہ کوئی انسان ہے جو پنچوئل ہے ہی نہیں, اس سے پنچوالٹی ہوتی بھی نہیں ہے, تو وہ کون سی ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو وہ فالو کرے تاکہ وہ پنچوالٹی کی طرف آ سکے؟ دیکھیے, آپ کے پاس جتنا بھی ٹائم ہے نا, آپ اس کو ٹائم مینیج کرنا سیکھیں. کہ اگر آپ صبح 10 بجے اٹھتے ہیں نا, 10 بجے کے بعد سے ہی اس کو مینیج کریں کہ آپ نے ٹائم ٹیبل بنا لیا کہ اتنی دیر میں میں نے یہ کام کرنا ہے, اتنی دیر میں مجھے یہاں پہنچنا ہے. تو آہستہ آہستہ اس ساتھ دعا کریں کہ آپ فجر کے اوقات میں اٹھیں, جو اصل میں ہماری ذمہ داری ہے. فجر سے عشاء تک آپ نے اپنی نمازیں ادا کرنی شروع کر دی, آپ کا بہت سارا ٹائم ٹیبل درست ہو جاتا ہے. مگر اس کے بعد بھی ہمارے یہاں سمجھا یہ جاتا ہے کہ آپ دیکھیں, میں نے اگر آپ کو 9 بجے کا ٹائم دیا ہے نا, تو مجھے سننے کو یہ بات ملتی ہے کہ آپ 10 بجے پہنچیے گا. بڑے لوگ 10 بجے ہی پہنچتے ہیں. یہ کتنا گھٹیا کانسیپٹ ہے اس لیڈرشپ کا بھی, جو 9 بجے ٹائم دے کر کہتے ہیں کہ ہم 10 بجے پہنچیں گے تب ہم بڑے آدمی شو. ہاں جی, اور اللہ گواہ ہے کہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی کو میں نے 3 بجے کا بھی ٹائم دیا نا, تو میں 3 بجے وہاں پہنچوں. 5-7 منٹ لیٹ ہو سکتا ہے ٹریفک کی وجہ سے, ورنہ میری کوشش ہوتی ہے. اور بعض اوقات تو محفلوں میں یہ ہوتا تھا سب سے پہلے میں پہنچی ہوتی تھی. ہاں بالکل, آڈینس میں نہیں آئی. لیکن میں نے کہا کہ اگر وہ نہیں چھوڑ رہے اپنے اس روٹین کو, تو میں کیوں چھوڑوں. تو ہم سب کو یہ خیال رکھنا ہے کہ زبان سے کسی کے ساتھ کمٹمنٹ کی ہے تو اس کو پورا کریں, باتیں کو پورا کریں, اپنے ٹائم کو مینیج کریں کہ میں نے 10 منٹ میں کچن کا کام کر لینا ہے, میں نے اگلے 10 منٹ میں اپنی باہر کی چیزوں کو مینیج کر لینا ہے. تو جب آپ ٹائم ٹیبل بنا لیتے ہیں تو بہت ساری چیزیں آپ کے ہاتھ میں آ جاتی ہیں. جی بالکل. اور عربی کی مثال ہے کہ الوقت کالسیف ان لم تقطعه قطعت. جو وقت ہے وہ تلوار کی طرح ہے, اگر آپ اس کو نہیں کاٹیں گے تو یہ آپ کو کاٹ دے گا. اور اس کی بہت گہرائی ہے سوچ میں. اور یہیں پر ہم اپنے اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. امید ہے کہ آپ تک یہ میسج پہنچ گیا ہوگا. انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.